أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے, حفظ و امان میں رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے, آمین. آج ہم سورہ عبسہ میں آگے کی آیتیں دیکھیں گے. ہم نے پچھلے لیسن میں 1 to 16 آیتیں دیکھی تھی, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں نازل ہوئی تھیں سورہ عبسہ میں, جب ام مکتوم جو صحابی آئے تھے, اور اس کے بعد کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ قریش کے سردار جو ہیں وہ سن لے میسج, مگر اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس میں بس ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا, لیکن جو انڈائریکٹ وے میں وہ اسکالڈنگ کہہ لیں یا جو عتاب تھا, ناراضگی تھی, وہ قریش کے سرداروں پہ تھی اللہ کی طرف سے. یعنی ڈائریکٹ ایسا لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے, مگر ان سے بات کرتے ہوئے انڈائریکٹلی وہ عتاب جو تھا یا ناراضگی تھی وہ انڈائریکٹ در پردہ کفار کے لیے کی جا رہی تھی, کیونکہ وہی جو تھے جو اسپیشلی اس میں دو گروپس کا ذکر کیا تھا نا, کہ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ جو طالب حق ہے, کہ آپ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ آپ کیا ایک طالب حق کو چھوڑ کے ان لوگوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو اس میں ان کو ہی ایک طریقے سے ان پہ ناراضگی کا اظہار تھا, جو تکبر کی وجہ سے, ہٹ درمی کی وجہ سے, اور اپنے استغنا والے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, یعنی آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو ریجیکٹ کر رہے تھے. تو وہاں ہم نے 1 to 16 آیتوں میں ان چیزوں کو دیکھا تھا. اب یہاں سے آیت نمبر 17 سے آنورڈ ڈائریکٹ جو ناراضگی کا رخ کفار کی طرف پھر جاتا ہے. یعنی اس میں بھی انڈائریکٹ انہی کے لیے ناراضگی کا اظہار اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ دیکھو ان کو تو کوئی شوق ہی نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ان کو ویلیو دینے کی, یہ قرآن کوئی خود ہی اتنی عظمت والی چیز ہے. پھر آگے قرآن کا اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹس بتایا تھا. پھر یہاں پہ لیکن ہم دیکھیں گے دو حصے میں اب جو پڑھنے جا رہے ہیں. ایک حصے میں انہی جو کفار ہیں ان کے رویے پہ, کفر پہ ملامت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کھول کے رکھ دیں گے. اور پھر دوسرے حصے میں قیامت کے دن کا ذکر اور اس کے کانسیکوینسز کا ذکر ہے, جیسا کہ ان آیتوں میں ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اب دیکھتے ہیں صرف کہ کس طرح ہے آیتیں. آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قتل الانسان ما اکفرہ, مارا جائے انسان کس قدر ناشکر ہے وہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ. تو یہ جو قتل الانسان ہے نا, مارا جائے انسان, یہ ایک جیسے بددعائیہ کلمات کے طور پہ استعمال ہوتا تھا, اور یعنی عربی میں ابھی بھی ہوتا ہے اسی طرح. تو یہ جس طرح مارا جائے, ہلاک ہو, جسے ہم کہتے ہیں لعنت ہو اس پہ, تو بالکل اس طرح کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہے ما اکفرہ, کس قدر ناشکرہ ہے. یہ جو انداز ہے یہ امیزمنٹ, تعجب کے لیے یوز ہوتا ہے. یعنی جو اسلوب ہے یہاں پہ ما اکفرہ, کیسا ہے بھائی, کیسے کر سکتا ہے یہ, تو یہ اس کے تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو, یعنی اور یہ تعجب کا اسٹائل کب یوز ہوتا ہے, جب کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے اور نہ سمجھے, تو انسان محاورے میں وہ تعجب کہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ تم کتنے انکریڈیبل ہے تمہارا ڈسبلیف, کس طرح کر سکتے ہو. تو اس میں جو کفر ہے, اکفرہ میں روٹ ورڈ کفر کافارا, اس میں تین چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کفر یعنی کس طرح انکار کر سکتے ہو, کس طرح ناشکری کر سکتے ہو, اور کس طرح باغیانہ روش اختیار کر سکتے ہو. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسا سخت منکر حق ہے, کیسے ڈس بلیو کر سکتا ہے, کس چیز نے اسے کفر پہ آمادہ کیا, یعنی کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا اکڑا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے بھی اپنے تکبر کی وجہ سے کفر پہ ہی رہے, نہیں مان رہے, اور آئی ڈونٹ کیئر یعنی دلیل دیکھ کے بھی نہیں مان رہے. تو آخر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ ناراضگی کا اور تعجب کا انداز ناراضگی کے لیے ہے بیسیکلی, کہ کس طرح یہ حق کا انکار کر رہا ہے, کس طرح یہ اتنے سارے احسانات کے باوجود ناشکری کر رہا ہے, اور کس طرح بلکہ اپنے خالق کے اگینسٹ باغیانہ روش اختیار کر رہا ہے. اور پھر انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا رہے ہیں, من ای شیء خلقہ, کس چیز نے سے اس نے اسے پیدا کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا. تو یہاں پہ جب کہا کہ ہلاک ہو وہ جو سخت ناشکرہ ہے, اپنی تخلیق کو خود تو دیکھو, پھر بھی تم دینے والے کی قدر نہیں کرتے, حق ادا نہیں کرتے. تو یہاں پہ اس کی کریشن کے بتایا, اوریجن یاد کرایا گیا کہ اپنی اوقات تو دیکھو, کتنی حقیر چیز سے پیدا کیے گئے,
کتنی پتھیٹک تمہاری کریشن ہے، ڈرٹی فلدی فلوئڈ سے پیدا کیے گئے، پھر کیا یہ تکبر زیب دیتا ہے؟ اور خود سوچیں ہم اگر کہ ایک چھوٹی سی گندی سی بون سے، اور پھر پہلے چھوٹی سی بوٹی بنتی ہے، پھر کس طرح چھوٹا سا بے بس بچہ تھا، کس طرح کی کریشن کے وہ ہوتے ہیں نا، جو پورے سٹیجز ہوتے ہیں جو ہم سب پہ سے گزرے. اور قرآن میں کئی بار انسان کی پیدائش کا ذکر ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اس کی حیثیت دلانے کے لیے کہ کس طرح کہ سوچو کہ کس طرح تم پیدا ہوئے، کس چیز سے وجود میں آئے. پہلے اپنی ریالٹی تو چیک کرو، تم ہو کیا چیز، کس چیز سے وجود میں آئے، کس جگہ اس نے پرورش پائی، پھر کس راستے سے دنیا میں آئی، یعنی جو ڈلیوری کا راستہ ہے وہ بھی کس راستے سے انسان دنیا میں آتا ہے، اور کس بے بسی کی حالت میں دنیا میں جب زندگی کی ابتدا ہوتی ہے کتنا بے بس ہوتا ہے. سب پہ گزری ہوتی ہیں سٹیجز. اور اگر وہ ابھی سامنے نہیں ہو تو آج بھی ہم دیکھ لیں، بڑائی کا احساس ہو تو انسان جب باتھ روم جاتا ہے ہم تب بھی اپنی حقیقت دیکھ لیں کہ ہمیں آج بھی کتنے جو مسئلے ہو جائیں تو کوئی صحیح نہیں کر سکتا ہے ہمارے، یعنی کہ سبحان اللہ ہر چیز ایسی. اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو ہم اپنی کریشن کو بھول جاتے ہیں اور قرآن کو بجائے کہ قبول کریں اسی کی کو بیکار کام سمجھتے ہیں. سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کیسے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح پیدا کیا اور وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی باتیں بنانے لگا، اللہ تعالیٰ کے ہی ساتھ جو ہے جھگڑنے لگا، اس کو باتیں سنانے لگا. تو یہاں پہ اس کی کریشن اس لیے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، من ای شیء خلقہ، من نطفۃ، ایک نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اس نے پیدا کیا اسے، نطفے سے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس نے اس کی تقدیر مقرر کی. قدرہ یقدر، تقدیر، قدرہ میں تقدیر بھی ہوتی ہے کہ اس کی دنیا میں جو جس طرح تقدیر ہے وہ بھی مقدر کی، اور اس کا ایسٹیمیٹ کیا، اندازہ کیا، یہ بھی اسی میں آتا ہے. تقدیر لکھ دی. اس میں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، مفہوم صرف سامنے رکھوں گی، کہ ماں کے پیٹ میں ہی فرشتہ انسان کی عمر، رزق، اس کا خوش بخت ہونا، بدبخت ہونا اور عمل سب لکھ دیتا ہے. تو یہاں پہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے تبھی اس کی تقدیر طے کر دی جاتی ہے. اور عمل وغیرہ کس طرح لکھ دیا جاتا ہے، خوش بخت ہونا، بدبخت، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے علم کے ذریعے، یعنی کہ یہ نہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو چونکہ سارا علم ہے تو وہ اللہ کے علم کی بنیاد پہ لکھا جاتا ہے. انسان کے پاس تو دنیا میں اختیار ہے. تو تقدیر لکھ دی گئی، اس کے جنس کیا ہوگی، جینڈر کیا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، ہائٹ کتنی ہوگی، اس کی جسامت کیسی ہوگی، اور اس کے جو اعضاء ہوں گے وہ کتنے صحیح ہوں گے، کتنے ناقص ہوں گے، یعنی کہ صحیح نہیں ہوں گے، معذور ہوگا وہ، شکل صورت، آواز کیسی ہوگی، اسی یہ سب کچھ جو ہے تقدیر اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں کہ اس کی جسم کی طاقت کتنی ہوگی، ذہن میں صلاحیتیں کتنی ہوں گی، سکلز کیسے ہوں گے، کدھر پیدا ہوگا، کس خاندان میں، کس جگہ پہ، کن حالات اور کن ماحول میں وہ پیدا ہوگا، اور کس میں وہ بڑھے گا اور کیا بن کے اٹھے گا، اور اس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں کتنے اس میں جینیٹک کے اس کے اثر ہوں گے، کتنے اس کے ماحول کے اثر ہوگا، اور کتنے خود کا جو اس کی چیزوں کا اثر ہوگا، اور دنیا میں یہ کیا رول پلے کرے گا، کتنا وقت اسے زمین پہ کام کرنے کے لیے دیا جائے گا. تو یہ پوری تقدیر اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھ دی ہوتی ہے. اور یہ سب میں یہی بات ہے کہ ہماری یہ بات یاد ہے کہ ہماری شکل میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے والدین، اس میں ہمارا کوئی کمال، کوئی ہاتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین فارم میں صحیح سالم بنایا، اس کا شکر کرنا چاہیے. اور پورا سیمیٹریکل بہترین اندازے کے ساتھ، جو قدرہ یقدر ہوتا ہے اس میں اندازہ بہترین پریسائز کیلکولیشن کے ساتھ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کے ساتھ سیمیٹریکل ہمیں بنایا، ایسے ہی کوئی بے ڈھنگا نہیں بنا، کتنا بہترین سسٹمز ہیں، سارے بہترین استعمال ہر چیز کا، وہ سب. اور پھر کون سی زبان بولیں گے، کتنے سمارٹ ہوں گے، کتنا زندہ رہیں گے، کتنی بیماریاں ہوں گی، جاب کہاں لگے گی، سب جو ہے اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھتا ہے. اور پھر انسان نہ اس سے ہٹ سکتا ہے، نہ اس میں چینج کر سکتا ہے. پھر بھی کیسی عجیب بات ہے کہ جس خالق کی بنائی ہوئی تقدیر کے آگے اتنا بے بس ہے، اس کے مقابلے میں کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، باتیں بناتا ہے. تو وہاں سے آپ سمجھیں ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ جو اس کو اس چیز پہ لے کے جائیں گے، کس قدر ناشکر ہے. اپنی کریشن بھول گیا کہ اللہ نے اس کو کریشن، اس کو بنایا، اس میں بھی اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر مقرر کی، کس طرح اس کو بالکل زبردست سیمیٹریکل بنایا، کس طرح اس کو پورا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی بنائی. اس کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے، آیت نمبر 20 میں، ثم السبیل یسرا، پھر راستہ اس نے آسان کیا اس کا. تو انسان کا راستہ آسان کر دیا. کون سا راستہ آسان کر دیا؟ ایک تو دنیا میں ہی آنے کا راستہ اللہ نے آسان کیا، جو بچے کے پیٹ، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کیا.
سوچیں کتنا تنگ راستہ جو ڈلیوری کا پروسیس ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں اللہ ہی اس راستے سے بچہ نکال سکتا ہے، عقل ادراک نہیں کر سکتی کہ کس طرح، جو پورا پروسیس ہے لیبر کا، کہ انسان کا سر، چہرہ، ناک، آنکھیں کس راستے سے گزر کے آ رہے ہیں، اور پھر آ کے انسان خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی آسان کیا، اس کو بھی پورا کس طرح جو پروسیجر بنا لیبر کا، کس طرح مدر کا پارٹ ہوتا ہے، کس طرح بیبی کا پارٹ ہوتا ہے اس میں، تو وہ یعنی کہ کیا کون پارٹ پلے کرتا ہے، تو وہ سارا اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ آسان کیا. اس کے علاوہ دنیا میں آنے کا راستہ بھی آسان کیا، اور پھر دنیا میں بھی گائیڈنس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا. کس طرح کہ اللہ نے انسان کو ایک تو خیر کے راستے آسان کر دیے، اور فطرت میں ڈال دیا کہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یعنی انسان کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا کہ سب کو پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور پھر جو انبیاء کتابیں بھی پھر بھیجی اس کی مزید ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا، یعنی کہ خیر کے راستے جو انسان کے سب سے پہلے تو فطرت میں ڈال دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اور پھر نشانیوں پہ غور و فکر کرنا وہ بھی انسان میں ہی ڈال دی چیز، اور پھر اس کے بعد اور بھی پروفٹس اور انبیاء کتابیں بھیجی. ورنہ سوچے ہم کہاں سے راستہ پاتے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے راستے آسان کیے. اور پھر اس کے بعد یہ سب کس کے ہاتھ میں، جو راستے آسان، اللہ تعالیٰ نے سارے سورسز دیے کہ جن سے انسان ہم لوگ کام بھی لے سکتے ہیں اور کس طرح اپنے چیزیں کر سکتے ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے. اب جو کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے. جو نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو غلط کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستے آسان ہوتے ہیں. تو ثم السبیل یسرا، تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے انسان کی کیا اگلی بات ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے موت دی اسے. کس نے موت دی؟ اللہ تعالیٰ نے موت دی اسے. فاقبرہ، پھر اس نے قبر دی اسے. پھر اللہ تعالیٰ کے تو احسانات کا ذکر چل رہا ہے نا، کس طرح پیدا کیا، کس طرح اس کی تقدیر مقرر کی، کس طرح اس کا راستہ کیا، کس طرح پھر اس نے موت دی. تو اس میں بتایا کہ موت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے تو آتی ہے. یعنی انسان جو ہے صرف اپنے پیدا ہونے میں، اپنی تقدیر کے معاملے میں نہیں، بلکہ اپنے موت کے معاملے میں بھی اپنے اللہ کے سامنے بالکل بے بس ہے. نہ وہ اپنے اختیار سے پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنے اختیار سے مر سکتا ہے، اور نہ اپنی موت کو ایک سمے کے لیے بھی ٹال سکتا ہے. نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ابھی رک جائے، ابھی مجھے نہیں مرنا. نہیں، جس وقت جہاں جس حال میں بھی اس کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا، اسی وقت اسی جگہ اسی حال میں انسان مر کے رہتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ موت جو نعمت بھی ہے. کیسے کہ جب انسان ایجنگ کے ساتھ آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کی کس طرح جو صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں، قوتیں کم ہوتی جاتی ہیں، پھر ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے، پھر ذہن بھی کم ہو جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، اور ایک محتاجی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو موت بھی نعمت لگتی ہے. ارد گرد والے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مشکل آسان کرے. تو انسان اس وقت آپ کنٹرولر اپنی ڈیتھ کے بھی نہیں ہو سکتے، کہ نہیں مرنا چاہو بھی نہیں مر سکتے جب تک کہ اللہ موت نہ دے. اور اسی طرح اکبر ہو، پھر اللہ نے قبر دی اسے. تو قبر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کو قبر ملنا، یعنی کہ زمین کے اندر دفن ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیونکہ جو بھی جس نوعیت کی قبر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دی، وہ اسی طرح کی قبر میں جائے گا. خواہ وہ زمین کا پیٹ ہو، یعنی کہ زمین میں دفن کیا جائے جیسے، یا پھر کوئی سمندر کی گہرائیوں میں، جس طرح کسی کی راکھ اڑا دی گئی سمندر میں، یا جانور نے کھا لیا، اس کے بعد بھی کیا ہوگا، وہ راکھ بھی کہاں، زمین پہ ہی بیٹھے گی. پانی کے نیچے بھی زمین ہے نا، ادھر ہی بیٹھے گی. تو وہ بھی کیا ہوگا، اس کی قبر وہ بن گئی. یا پھر آگ کا الاؤ میں کوئی مرا ہو، یا پھر کسی درندے نے کھا لیا، اور کوئی بھی، تب بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کو قبر دیتے ہیں. اس کے جو جہاں دفن ہونے کی جگہ، جو زمین کو قبر بنا دی اللہ نے، تو یہ بھی اللہ نے بنایا. اور سوچا اگر قبر نہ ہوتی تو کتنی اسمیل ہوتی، یہ ڈکے اور سڑان کا جو پروسیس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قبر بھی میں ڈلوانے کا کیا ہے، وہ بھی قبر بھی انسان کی عزت بحال رکھتی ہے انسان کی. ایک کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دفن کرنا سکھایا تھا انسان کو. جب حابیل نے قابل کو اس میں، جب حضرت آدم کے ایک بیٹے نے مار دیا تھا دوسرے کو، تو اس وقت ایک کوے کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بری کرنا سکھایا تھا قبر میں. تو انسان جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کس طرح پیدا ہوئے، اور کس طرح تم ریڈیوس بھی کس چیز میں ہو جاتے ہو، بالکل ایسی چیز میں کہ مٹی کی طرف. اخبارہ، مطلب پھر اس میں قبر میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا وہ اٹھا کھڑا کرے گا اس سے. تو یہاں پہ قبر، دنیا کی زندگی ختم ہوگی، قبر میں آ گیا انسان موت کے بعد.
اور پھر اب جب چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ اسے اٹھا کھڑا کرے گا. ابھی انشرہ میں کون سی چیز آ گئی؟ انشرہ میں آ گئی جو ریزریکشن ہے، جو دوبارہ اٹھنا ہے، وہ آ گیا. تو اس میں یہ دیکھیں کہ ایک تو اذا کا اذا جو ہے اس میں تھوڑا سا سڈن کے میننگ بھی آتے ہیں کہ دیر اینڈ دین، یعنی زجرۃ واحدہ، اچانک ون شاٹ میں انسان کھڑا ہو جائے گا. دنیا میں آنے کا سسٹم جو پروسیس ہوتا ہے ڈیلیوری، وہ ٹائم لیتا ہے، لیکن جو دوبارہ ریسریکشن ہوگی، دوبارہ اٹھے گا، اس وقت کوئی ٹائم نہیں لگے گا. دیر اینڈ دین اس کو امیڈیٹلی اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑا کرے گا. تو نہ زندگی انسان کے ہاتھ میں، نہ موت، اور نہ دوبارہ اٹھنا. تو انسان کے ہاتھ میں پھر کیا ہے؟ تھوڑی سی عمل کی مہلت، اور اسی میں ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ اس میں وہی انسان کی پھر ناراضگی کا پورا پیراگراف اسی طرح چل رہا ہے کہ اس کی مجال ہی نہیں کہ خالق جب اسے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا چاہے تو یہ اس سے انکار کر سکے. نہ پہلی دفعہ پیدا کیا تو اس وقت پوچھا، نہ اس کے بعد اب دوبارہ جب اٹھنا ہوگا تب بھی خالق کی مرضی کے آگے یہ بے بس ہوگا، اور جب وہ چاہے گا اسے ٹھکرا کرے گا اور اس کو اٹھنا ہوگا، چاہے وہ مانے کہ نہیں مانے. تو سوچ لیں کہ اتنی سی ہماری زندگی ہے، اس میں ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا، اور مگر انسان نے کہا کیا آ گیا اللہ تعالیٰ کا شکوہ آ رہا ہے آیت نمبر 23 میں، کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تک نہیں اس نے پورا کیا جو اس نے حکم دیا تھا اس سے. اس میں اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا بھی اظہار آ رہا ہے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، جس کام کا اس کو حکم دیا گیا تھا. تو دیکھیں اب انسان کو کس چیز کا حکم دیا گیا تھا. جیسے اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اگر یاد رکھے نا انسان کہ جو اتنے سارے احسان ہیں کتنے زیادہ، تو اس میں انسان کے اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی آزادی ہے، اس میں اللہ کی بات نہیں مانتے ہم. جبکہ اگر اللہ کے احسانات یاد رکھیں تو انسان کبھی ناشکری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جب جائے گا تب بھی کہاں ہوگا، کیا پھر وہ انکار کر سکتا ہے؟ اور اس میں یہی ہے کہ لما یقدیم امرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کے زیب نہیں دیتا کہ وہ ناشکری کرے، کہ وہ بات نہ مانے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، حق تو یہ تھا کہ وہ اطاعت کرتا، اتنے سارے احسانات کے اتنے اس میں، اور اس نے تو وہی نہیں کیا کہ حکم ذمہ داری تک پوری نہیں کی. جو فرائض تھے، جو تقاضے، ڈیمانڈس تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ڈیمانڈس کی تھی، کچھ ہی تک ڈیمانڈس کی ہے نا ہم سے، وہ تک پوری نہیں کی. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، جیسے کہ اللہ کا قدر کرنے کا حق تھا. دینے والے اللہ کو ہی بلا دیا، زندگی ضائع کر دی، غافل رہے. یعنی اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیشن دی، کیا کچھ نہیں دیا. اس کے بعد ریمائنڈرز بھی بھیجے اور وہ ابھی تک نہیں کر رہا. لیکن یہاں پہ ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہوپ ہے، اگر ابھی تک نہیں کیا لیکن ابھی ہوپ ہے، اب کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پازیٹیو انفورسمنٹ ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی کر لو جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی اطاعت کر لو، اور ان چیز اللہ کا شکر گزاری کرو، اللہ کی ناشکری نہیں کرو تو میں جیب نہیں دیتا. تو یہ پورا پیسج جو ہے اس کو ناراضگی کا اظہار ہے، ہیومن بینگ کے لیے تھریٹ ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو ڈس بلیو، کس طرح کر سکتے ہو. اب آگے مزید اللہ تعالیٰ کچھ اور چیزوں پہ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں انسان کو کہ تم اپنی ان چیزوں کی طرف غور کرو. اب آیت نمبر 24 سے 32 تک اب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے کھانے کی طرف کہیں گے کہ چلو اپنی کریشن کے بارے میں پہلے کریشن کا پورا بتایا کہ تم کس طرح تمہارا یعنی کہ پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کیے جاؤ گے. چلو اب جو ہے تمہارے فوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی جس خوراک کو تم ایک معمولی چیز سمجھتے ہو اس پہ ذرا غور تو کرو کہ یہ آخر کیسے پیدا ہوتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں یہ ریسورسز فراہم کرتا تو کیا انسان کے بس میں تھا کہ زمین پہ غذا خود پیدا کر لیتا؟ تو یہاں پہ ہم ایک ایک آیت کر کے یعنی اس کو پورا پیسج کر کے ہی دیکھا جائے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان طرف اپنے کھانے کے. جب یہ ینظر کا مطلب صرف دیکھنا نہیں ظاہر آنکھ سے ہوتا ہے، بلکہ ریسرچ کریں، غور کریں کس چیز پہ، کہ اپنے کھانے کی طرف تو دیکھیں. ہم جو ہے کھانا پکانے، اٹھانے، لگانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی غور کرتے ہیں؟ کبھی فریج میں دیکھیں چیزوں کو کس طرح بیج سے لے کے کتنے مرحلے سے گزرتی ہیں چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کا اہتمام کتنا. ہم اپنے کھانوں پینوں پہ نظر ڈالیں، روٹی، سبزیاں، چاول، گوشت، مسالے، اللہ تعالیٰ نے دسترخوان سجا دیا ہمارے لیے. سبحان اللہ. ہمارے تو سالن ہی پیاز، ٹماٹر، دھنیا، گرم مسالے، نمک، مرچ، سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمجھے چیزیں دی.
اور ذائقے کے لیے ہمارے پیدا کی نا، ورنہ اگر ضروری تھوڑی تھا کہ ہمیں ہربس بھی ملتے، مرچیں نمک ملتے. یہ آپ کو پتا ہے صرف جو ہے جو انسان ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. جو جانور ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیزیں جو چیزیں کھاتی ہیں اس میں اس طرح کے مسالے نہیں. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مسالے ہمارے لیے پیدا کیے کہ ہم لوگوں کی لذت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ذائقے کے لیے بھی انسان کا خیال کیا، سبحان اللہ. تو کیا انسان اپنے کھانوں کی طرف نہیں دیکھتا؟ انا سببنا الماء صبا، بے شک ہم نے انڈیلا، ہم نے پانی خوب انڈیلنا، یعنی ہم نے خوب پانی انڈیلا. اب آپ ان آیتوں میں دیکھتے جائیں، ہر بات میں آئے گا کہ سببنا شققنا، ہم نے یہ کیا، فانبتنا ہم نے اگایا، پھر ہم نے یہ کیا. تو ہم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے بار بار جو کہا ہے ہم، تو یہ کسی وجہ سے کہا ہے کہ اللہ نے کیا، یہ انسان کے بس میں نہیں تھا. تو یہ پورا بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی پہلے انڈیلا، کس طرح بارش ہوتی ہے، پھر زمین پڑتی ہے. اب دیکھیں جو بارش کا سسٹم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ نے برسایا تو پھر اگی نا چیزیں. جو واٹر سائیکل کا پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کس طرح ہوائیں اور کلاؤڈز ہیں، اور پھر سن، پھر کس طرح سسٹم بنایا کہ وہ سارا سمجھے کس طرح پانی کے ساتھ یہ سب ہوا کہ پانی آتا ہے، اور اس کے بعد کس طرح پلانٹس میں یہ سسٹم رکھ دیا کہ فوٹو سنتھسس کا، کہ کس طرح وہ پھر اپنا فوڈ بناتے ہیں، کس طرح بڑے ہوتے ہیں. تو سارا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور زمین کو شق کیا، اور زمین کے جب شق ہوتا ہے، پھٹتا ہے، تو پانی اندر جاتا ہے اور بیج پھٹ کے پھر بھورا باہر نکلتا ہے. پہلے چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے اور کس طرح نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو زمین کو کس طرح پھاڑ کے کھانا نکلتا ہے. تو ایک تو پورا واٹر سائیکل سسٹم بنا دیا، اور یہ سارے انتظام انسان تو نہیں کر سکتا، اللہ نے کیا ہے. پھر اسی طرح زمین کو پھاڑنے سے مطلب یہ کہ اس طرح پھاڑنا کہ انسان جو سیڈ اندر ڈالے وہ اندر جا کے کومپل نکل سکے. تو وہ انسان صرف یہ کر سکتا ہے نا کہ زمین کو کھودا اور اس میں اللہ کی بنائی ہوئی سیڈز کو ڈال دیا. لیکن اس کے سوا پورا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح وہ چیزیں جو ہیں ان میں اللہ نے یہ خاصیت پیدا کی ہے نا کہ زمین میں پہنچ کے وہ پھر کومپل نکلتی ہے، پھوٹتی ہے، پھر اسی کی ویجیٹیشن اسی نسل کی نکلتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں صلاحیت پیدا کی ہے کہ کس طرح پانی سے مل کے وہ پھر سیڈز کھلتے ہیں، اور ہر یعنی کہ سب کے لیے پھر کھانا ہوتا ہے. تو یہ سب جو ہے اللہ نے اگر پیدا نہیں کی ہوتی تو کہ انسان کوئی غذا بھی ادھر پا سکتا تھا. اور پھر کیا کیا پیدا کیا؟ زمین کو پھاڑنا، پانی کو بھیجنا، پہلے بھی زمین کو پھاڑنا، فانبتنا پھر اگایا ہم نے، فیہا حبہ اس میں غلہ. تو حبہ اگایا، حبہ کیا ہوتا ہے؟ گرین، اسٹیپلز. کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حبہ بھی یعنی کہ سارا جو ہم کھاتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو خالی ہمارے لیے حبہ یعنی کہ اسٹیپلز ہی رکھ سکتے تھے کہ خالی یہ بھی بہت کچھ تھا نا کھانے کے لیے اگر ہم کھاتے جو گرین چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہمارے لیے بنا دی کہ مزے لینے کے لیے. ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں، ہم سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں، ہر چیز. اور وہی بات ہے مسالے وغیرہ بھی کتنے ذائقے رکھتی ہیں، اور اس میں کتنے نیوٹریشن، کتنا فائدہ ہوتا ہے. ورائٹی رکھی، ڈفرنٹ اسمیل رکھی، مٹھاس، ایک زمین ایک جیسا پانی، مگر کیا کچھ نہیں اگتا. تو یہ اللہ ہی ہے جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، اور اسی نے ہماری سروائیول کے لیے بھی ہم اسی کے محتاج ہیں. کس طرح اور ہمارے لیے یہ سب کچھ بنایا کہ حبہ غلہ بنایا، وعنب وقضبہ، اور انگور بنائے، اور ترکاری ویجیٹیبلز بنائی، وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبہ، اور باغات گھنے، وفاکہۃ وابا، اور پھل اور چارہ. تو یہ بھی ہمارے لیے بنایا کہ فاکہہ یعنی کہ جو فروٹس ہیں، وچارہ یعنی کہ ابا، متاع لکم ولانعامکم، فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ کھانے پینے کی بھی سب کچھ تمہارے لیے فائدے کی چیزیں. متاع ہوتی ہے ٹیمپرری فائدے کی چیز، جیسے دنیا متاع ہے تو ٹیمپرری فائدہ. تو اس کا مطلب یہ ٹیمپرری فائدے کی چیزیں ان کو یوز کرتے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیشن کی تھی تو اللہ کو بھی راضی کرنے لگتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. جبکہ دیکھا جائے تو مویشی تو ان میں سے صرف ابا یعنی چارہ کھاتے ہیں، اور ہم کھاتے ہیں باقی سب، بلکہ ہم تو مویشیوں کو بھی کھا جاتے ہیں. تو اصل تو سب کچھ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے سب کچھ بنایا ہے. تو ہم کتنا دیکھیں غذائیت مزے کے لیے کھاتے ہیں، اور ان کھانوں کے لیے ٹائم لگاتے ہیں، مگر دینے والے کو بھی بھول جاتے ہیں. تو فطرت کی تو یہ پکار ہوتی ہے نا کہ انسان احسان کرنے والے کے آگے سر جھکا دے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے اذان پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا.
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ہے یہ سب چیزیں. تو اگر کوئی کہے ہمیں کہ میں نے دیکھو تمہارے لیے یہ تیار کیا ہے، پریپیئر کیا ہے، کیسے فیل ہوتا ہے نا. میں اسپیشل سا کوئی کہے تمہارے لیے کھانا بنایا تو کتنا کسی کے لیے دل میں محبت ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں قرآن میں خلق لکم الارض جمیعا، تمہارے لیے پوری زمین بنا دی. تو کیا ہم صرف لینا جانتے ہیں؟ کیا یہ فیئر ہے کہ رب نے ساری مخلوق کو ہمارے لیے لگا دیا اور ہم ہی اسی کی کام کی نہ بنے؟ تو یہاں پہ ہمارے سب کے لیے سوال ہے کہ کیا ہم اپنے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات مان رہے ہیں؟ تو یہاں پہ جو ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے جو قصے کے بعد کے پہلے قرآن کی بات تھی، پھر کہا تھا کہ اپنے اوپر غور کر لو، اپنی کریشن پہ غور کر لو، پھر تھا کہ اچھا اپنی پروویژن پہ، کھانے پینے پہ غور کر لو. تو تمہارا ضرور شکر ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی طرف آؤ، تم اسلام کی طرف آؤ، اطاعت کی طرف آؤ. تو یہ چیزیں تمہیں شکر گزار بنانے کے لیے ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ.